کہلانے کو تو ہم سارے ہی عاشق رسول ہیں. لوگ تو بعض اوقات اپنے نام کے ساتھ بھی لکھتے ہیں فلاں عاشق رسول، مگر عاشق رسول کہتے کس کو ہیں؟ کہ جس کے نزدیک نبی پاک سب سے اوپر، ٹاپ، سب سے زیادہ محبت. اور محبت جو ہے نا پیارے اسلامی بھائی، وہ بغیر اطاعت کے نہیں ہوتی ہے. اب بات نہ مانے اور کہے میں محبت کرتا ہوں، اس کو ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کی کسی نوجوان لڑکے سے ملاقات ہو، آپ اسے سلام دعا کریں، آپ کہیں آپ کہاں رہتے ہو بیٹ، وہ کہے میں فلاں مٹھی میں یا میں سمارو میں فلاں جگہ رہتا ہوں. اچھا آپ کے والد صاحب کون ہیں؟ ارے میرے والد صاحب، ان کا نام تو حاجی ابراہیم ہے اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. اچھا حضرت میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کے لیے جان دے سکتا ہوں. ارے واہ، اچھا بیٹا کیا کرتے ہیں ابو، کیا فرماتے ہیں؟ ارے ابو جان تو میرا سب کچھ ہے. ہر تھوڑی دیر بعد وہ یہی کہے آپ کو کہ ابو جان پر جان قربان، ابو میرا سب کچھ، ابو سے بہت محبت، سب سے زیادہ محبت. کتنا مزہ آئے گا کہ یار ماشاءاللہ کیسا بیٹا ہے یار. بات بات پہ کہتا ہے ابو، ابو سے بہت محبت کرتا ہوں، ابو کے لیے جان قربان. تھوڑی دیر بعد 2-4 گھنٹے بعد آپ کی حاجی ابراہیم صاحب سے ملاقات ہو جائے اور وہ آپ کو ملے، بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. اچھا آپ ہی کا نام حاجی ابراہیم ہے؟ کہا ہاں. یار آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. اچھا کیا کہتا ہے میرا بیٹا؟ حضرت کیا تربیت کیا آپ نے. ہر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ابا پہ جان قربان، اب بھائی میرا سب کچھ ہے، ابو سے بہت محبت. اور حاجی ابراہیم صاحب کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو کوئی بات نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتا ہے، جو کام بولتا ہوں کبھی بات ٹائم پہ کرتا ہی نہیں ہے. سچ بتاؤ آپ کو کیا لگے گا؟ یار کیسا 2 نمبر بیٹا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے ابا پہ جان قربان، ابا پہلے ہی پریشان. اب بلا تمثیل سمجھانے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا. ہمارا نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. او ہو، نبی پاک پر جان قربان، سچا عاشق رسول. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع فرمایا وہ چھوڑ دیا؟ سچ بتاؤ یار، اپنے دل سے پوچھو. جو یہ کہتا ہے کہ مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو بہت، جان تو بہت قیمتی چیز ہے، بہت دیر میں آپ کی باری آئے گی، نماز تو پڑھو نا. حالانکہ نبی پاک فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. جو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ مجھے غلامی رسول میں موت قبول ہے، وہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے. حالانکہ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو جو پسند وہ ہمیں پسند ہوتا ہے، ہم اس کو وہ گفٹ دینا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک کو کیا تحفہ دو آپ. آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نا، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دو. آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک داخل ہوگی، وہ انشاءاللہ ایسی میٹھی نگاہ ڈالیں گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. غلامی رسول میں جس کو موت قبول ہے، وہ حرام روزی کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا. کہتا ہے موت قبول ہے، بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے. گندے دوستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، جوا وہ کھیلتا ہے، شرابیوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے. اپنے آپ سے پوچھو کہ جو میں کر رہا ہوں، آج تو نہیں لیکن قیامت کے دن تو نبی پاک سے ملاقات ہونی ہے نا انشاءاللہ، قبر میں بھی زیارت ہوگی انشاءاللہ. اور اگر آقا ناراض ہو گئے تو کہ تم نے تو میری ہر بات کا الٹا کیا ہے. ایک طرف تو کہتے تھے میں سچا عاشق رسول ہوں، کام تو کوئی میرے مطلب میری جو تعلیمات تھی وہ نہیں کیا، ہم کدھر جائیں گے؟ اور اگر خدا کی قسم نبی پاک ناراض ہو گئے نا، تو پھر کوئی نہیں ہے جس کے دامن میں جا کر چھپ سکیں گے. ہمارے آقا ہی ہمارا سب کچھ ہے. تو زندگی ایسے گزارو کہ نبی پاک ناراض نہ ہو جائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا فارمولہ دیا. آج کل لوگ زندگی گزار رہے ہیں، گھر والے ناراض نہ ہوں، دوست ناراض نہ ہوں، سیٹھ ناراض نہ ہو، کاروباری دوست ناراض نہ ہوں، برادری والے ناراض نہ ہوں، وڈیرے والے کیا کہتے ہیں وہ آپ کے قبیلے والے ناراض نہ ہوں. یہ سب سوچ ہے. اللہ ناراض نہ ہو، یہ لسٹ میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب ناراض نہ ہو، پہلے یہ ہونا چاہیے. یہ ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے، میرا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم بے وقوفی پتہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم فیملی کو راضی کرنے کے لیے نبی پاک کو ناراض کر رہے ہیں. مارے جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کمال کا فارمولہ دیا کہ کس کو راضی کرنا ہے. کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. بس آقا راضی ہو گئے، رب راضی ہو جائے گا، کام سارے سیدھے ہو جانے ہیں. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. پھر ہوگا کیا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر بیڑا پار ہو جانا ہے. اچھا اب ہم نے کرنا پتہ کیا ہے؟ ایک اپنی زندگی کا ٹارگٹ بناؤ. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے، چیک کریں کہ یہ والا کاروبار میں کروں گا، اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اگر علماء کرام سے چیک کیا یا خود علم ہے چیک کیا، نہیں یار یہ تو غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے، نہیں کرنا یہ کاروبار. دوستوں نے کہا کہیں گھومنے چلنا ہے، ذرا پارٹی کرنی ہے، یار یہ جو میں پارٹی کرنے جا رہا ہوں، گھومنے جا رہا ہوں، اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، نہیں جانا.
شادی کے اندر کوئی کام کرنا ہے، یار یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے، اللہ رسول ناراض ہوں گے، یہ والا فنکشن نہیں کرنا، یہ والی بے حیائی نہیں کرنی۔ جس دن آپ نے پہلا فوکس یہ رکھا نا کہ ہر کام میں یہ میں چیک کر لوں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا اللہ اور میرے رسول راضی ہیں، پھر میں نے لبیک کر لینا ہے۔ ایک اور بڑا جس کو کہنا بڑا دل دکھتا ہے میرا، تو میرا ایک پیغام اور نوٹ کرو۔ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور یہ شیطان جو ہے نا ہم سے ایک بہت بڑی مسٹیک کرواتا ہے۔ ہوا کیا ہے کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خوشی منانی چاہیے، اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انجوائے کریں جائز طریقے سے، کوئی منع نہیں ہے۔ مگر شیطان نے کمال یہ کیا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کی نعمت کی خوشی مناتے ہیں نا تو ہر خوشی میں رب کو ناراض کرتے ہیں۔ یعنی کیا کیا اس نے؟ سیلیبریشن، خوشی کو ساتھ جوڑ دیا اللہ کی ناراضگی سے۔ آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے، چلے میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ کسی کی شادی نہیں ہوتی، جس کی شادی ہوتی کتنی بڑی خوشی ہے، مگر سچ بتاؤ اس خوشی میں ہم اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں۔ ناچ گانے، فنکشن، بے حیائی، معاذ اللہ، شراب، جوا، حالانکہ پہلے روتے تھے یا اللہ شادی کروا دے، یا اللہ میرے بچے کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، ماں باپ دعا کرتے۔ اب یہ خوشی کا موقع ملا، سچ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس نے خوشی دی ہے اس کو ناراض نہ کرتے۔ اچھا پھر کہتے بھی ہیں بعد میں کہ یار بچی کی شادی کی لاکھوں کروڑوں خرچ کیے، وہ بچی کے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، یا بچی اپنے گھر میں ہی خوش نہیں ہے، بڑے جھگڑے ہیں۔ بھائی تم نے شادی میں اللہ کو کون سا راضی کیا تھا؟ اتنا ناراض کیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، شادی کی خوشی دینے والا کون ہے؟ مل کر جواب دیں گے، بتاؤ نا۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ مکان دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا رب ہے تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جو دے رہا ہے اس کو ناراض کر رہے ہو؟ جب بھی دنیا میں کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اللہ جب بھی ہمیں نعمت دے ہونا کیا چاہیے؟ وہ عطائیں بڑھائے، ہم سجدے بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں۔ مگر ادھر عجب ماجرا ہے، جب وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، ہم اسے ناراض کرتے ہیں۔ شادی ہو گئی، گناہ کیا، اب اولاد ہو گئی، بڑی نعمت ہے، پوچھو بے اولادوں سے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جیسے ہی اولاد ہوئی دوستوں کی پارٹی کرنی ہے، کیا کیا اس میں؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام، کوئی نہ کوئی گانا باجا، کوئی نہ کوئی بے حیائی۔ اچھا بچے کی برتھ ڈے آئی، ٹھیک ہے منائیے، برتھ ڈے کس نے منع کیا؟ جائز طریقے سے منائیے، نہیں جناب کیک بھی کاٹیں گے، میوزک بھی ہوگا، ناچ گانے بھی ہوں گے۔ اللہ نے بچے کو بڑی عمر کر دی، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ نے پیسے دیے، گھر مل گیا، گھر میں دوستوں کی دعوت کرنی ہے، خوشی منائی، اللہ کو ناراض کیا۔ آپ سوچئے نئی دکان، نیا کاروبار، او ہو جناب کاروبار کی اوپننگ ہے، اوپننگ میں کیا ہوگا؟ فنکشن ہوگا، نیا پروجیکٹ آ رہا ہے، اچھا بڑا پروجیکٹ، ہاں بہت بڑا پروجیکٹ، کیسے ہوگا؟ او بھائی وہاں تو ناچ گانے ہو کر نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا۔ خدا کے بندو شیطان تمہارے کان پکڑ کر کھیل رہا ہے تم سے کہ اللہ تمہیں نعمت دے رہا ہے اور تم اسی نعمت میں رب کو ناراض کر رہے ہو، اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ جب وہ نعمت دے سکتا ہے تو وہ نعمت واپس لے بھی سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اچانک لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے۔ خدا را اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں باقی رہیں، کنٹینیو رہیں، تو اپنی کسی خوشی میں رب کو ناراض مت کرنا، اور یہ عقل مندی بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بیان ختم کر رہا ہوں، ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ کیسی خوشی ہے کہ جس میں آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ کی فیملی بھی خوش ہو رہی ہے، آپ کے دوست بھی خوش ہو رہے ہیں، اور آپ کا رب ناراض ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ نا یہ کیسی خوشی ہے؟ مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ میں ایسی خوشی مناؤں کہ میں بھی خوش، میرے گھر والے بھی خوش، اور میرا مالک بھی مجھ سے خوش ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہم بالکل برتھ ڈے منائیں، نعت خوانی کریں، تلاوت قرآن کریں، غریبوں کا کھانا کھلائیں، شادی میں خوب آپ جناب کھانا کھلائیں، کوئی منع نہیں ہے، مگر آپ ساتھ غریبوں کا بھلا کریں، سادگی کے ساتھ کریں، اترائے نہ، تکبر نہ کریں، ناچ گانے نہ کریں۔ کس نے منع کیا اچھے کپڑے پہننے پر؟ پہنے اچھے کپڑے، لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ، آپ بھی خوش، آپ کا رب بھی خوش۔ لیکن عجب تماشا ہے کہ جب رب نعمت دیتا ہے، جب رب خوشی دیتا ہے، ہم اسی کو ناراض کرتے ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ نظر لگ جاتی ہے، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشان بھی نظر آتے ہیں۔ تم نے چھوڑا کیا؟ اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ آج سب مل کے مجھ سے وعدہ کرو، میں بھی کرتا ہوں، کہ آج کے بعد کوئی ایسی میں خوشی نہیں مناؤں گا جس میں رب ناراض ہو جائے۔ نیت کر لو، ایسی تمہاری خوشیاں بڑھ جائیں گی نا، دیکھو انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ اپنی ہر خوشی میں اپنے رب کو بھی راضی کروں گا۔ ہاں، رب راضی تے سب راضی۔ یہ سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میں انشاءاللہ نہ اپنی خوشی میں نہ اپنے غم میں، ہاں غم میں بھی پرابلم ہے، جیسے ہی کوئی آفت آ گئی،
اب غم میں اللہ کو ناراض کیوں کرنا ہے بھائی؟ یہ آزمائش آئی ہے، صبر کرو، اللہ کا اس پہ یہ امتحان ہے، لیکن اس میں بھی آل فال بکرے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ زبان سے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ بندے کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو خوشی ہو یا غم، میرا رب مجھ سے راضی رہے، یہ میرا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی کا فوکس یہ بنا لیا نا، اللہ اور اس کے رسول راضی رہیں، باقی خیر ہے۔ آخر میں ایک روایت سنا دیتا ہوں، میری اس بات کو اور اس روایت سے آپ سمجھ جائیں گے۔ روایت میں نے ایک پڑھی جس کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں بندوں کو راضی کرنے کے، اب اپنے بارے میں بھی غور کرنا، بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ پھر بندے بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تو پہلے ہی ناراض تھا، بندے بھی ناراض۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے الٹے سیدھے کام کرنے والے، اب میں سب کے نام نہیں لیتا لیکن آپ سمجھ جائے اشارہ، کہ ناچ گانا اور پتہ نہیں کیا برے برے کام کر کے بندے بہت خوش ہوتے ہیں ان سے، لاکھوں کروڑوں فینس۔ آج کل تو یہ تباہی مچی ہوئی ہے، وہ ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ جس پہ جناب ہر بندہ اپنا ڈانس ڈال رہا ہے، اپنی ویڈیو ڈال رہا ہے، وہ مجھے اتنے لائک مل گئے، میرے اتنے فالوور ہو گئے۔ خدا کے بندوں، خدا کا خوف کرو، تم چند لائکس کے لیے وہ کام کر رہے ہو کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں ان لائک نہ ہو جاؤ۔ 500، 1000، 2000، 10,000، 1,00,000 لوگ تمہیں محبت کر رہے، کیوں؟ کہ تم ناچ رہے ہو، تم گندی باتیں کر رہے ہو، اور تمہیں خوشی ہو رہی ہے کہ 50,000 لوگ مجھے چاہنے والے ہیں۔ یہ سوچا کہ یہ مرنے کے بعد بھی یہ ویڈیو باقی رہے گی اور قبر میں کہیں مار نہ پڑتی رہے۔ سوچو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے بڑے گلوکار، بڑے بڑے اداکار، بڑے بڑے ناچنے والے، بڑے غلط کام کرنے والے والیاں بے حیائی کرنے والے والیاں آئے، ایک زمانے میں ان کے لاکھوں چاہنے والے تھے، آج کدھر ہے؟ کون ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہے؟ ہم نے تو بلکہ دیکھا ان لوگوں کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کوئی جنازے میں بھی نہیں جاتا ہے۔ اچھا بدقسمتی ان کی دیکھو کہ جب ان کی یاد بھی منائی جاتی ہے نا، 1 آدھ سال بعد، 2 سال بعد، اس میں بھی ان کے گانے دکھائے جاتے ہیں کہ فلاں ایکٹر کا انتقال ہوا تھا، فلاں اداکار کا ہوا، اتنی فلموں میں کام کیا، اتنی بے حیائی کی، یہ والا ایوارڈ لیا، تاکہ اس کو قبر میں اور مار پڑے۔ اس کو یاد بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ روایت کا حصہ۔ اب اس کا اگلا حصہ سنو، کیا کمال کا حصہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں تو بندے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بندے ناراض ہوں گے آپ سے، سب کو راضی نہیں کر سکو گے۔ اللہ کو راضی کرنے جاتے ہیں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اللہ ان بندوں کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے۔ رب بھی راضی، باقی سب بھی راضی۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں، اس کی بھی مثال سن لو نا۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ پورا ہندوستان ہی خلاف ہو گیا تھا نا، بیٹھنے نہیں دیتے تھے، پانی بھی نہیں پینے دیتے تھے۔ کس کو راضی کر رہے تھے؟ اللہ کو۔ بندے سارے ناراض مگر رب راضی۔ پھر اللہ نے کیسا عروج دیا کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ خواجہ غریب نواز، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو اجمیر نہیں گئے، مگر جتنے ادھر بیٹھے سب کے دلوں میں خواجہ خواجگان کی محبت ہے۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کیا، اللہ نے سب کو راضی کر دیا۔ 800 سال ہو گئے خواجہ غریب نواز کو، ساری دنیا میں چاہنے والے غریب نواز کے، داتا حضور کے چاہنے والے۔ آپ مزارات اولیاء پہ جائیں نا، یہ جب ان کی ہسٹری پڑھیں، جب یہ گاؤں میں آئے تھے، آپ کے سندھ میں کئی مزارات ہیں، لوگوں نے مخالفت کی، لوگوں نے ان کو نہیں بیٹھنے دیا۔ راضی کس کو کر رہے تھے؟ اللہ کو۔ اللہ نے مخلوق بھی راضی کر دی۔ اب آپ سوچ لو کس کو راضی کرنا ہے؟ بندوں کو؟ اور اس بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کرنا ہے؟ یہ تھوڑے دنوں کا گیم ہے، بندے بھی ناراض ہونے والے ہیں، اللہ تو ناراض ہوگا ہی کہ بندے بھی تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ تم سب کو چھوڑو، تم رب کو راضی کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کرو، ان کا دامن تھام لو، وہ راضی تو سب راضی، بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اللہ کرے یہ 2 باتیں میری آج آپ دل میں اتار لو کہ اپنی خوشی میں کبھی رب کو ناراض نہیں کروں گا، اور اپنی زندگی میں اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ چونکہ عشق رسول کی بات ہوئی ہے، آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پر اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو اور بڑھاتا رہے۔ اللہ کرے کہ اب جو زندگی رہ گئی ہے، اب تک تو بڑی غلطیاں کر لی، آج بیان بھی سنا ہے، اب اللہ کرے جو زندگی باقی رہ گئی ہے نا، وہ نبی پاک کی یاد میں گزرے، آقا کے عشق میں گزرے، ان کی فرما برداری میں گزرے، اور ان کو راضی کرنے والے کاموں میں گزرے، کیونکہ وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو